کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارے یہاں آیت نمبر 51 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے پیچھے غزوہ تبوک کی بات چل رہی تھی، اور ہم ان لوگوں کی بات کر دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں نے منافقت کی اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں کوئی مصیبت پہنچ نہیں سکتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام سارے کے سارے چلے گئے ہیں یہاں سے، تو ان کو لازمی طور پر شکست ہی ہوگی اور وہ واپس مراد ہو کر واپس لوٹیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ہے الا ما كتب اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے لکھ نہ دیا ہو۔ وہ مولانا، وہ مولا ہے ہمارا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھتے ہیں۔ جتنے بھی مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے ان آیات کو سمجھ لینا چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا، اس کو ماں سوائے ایک دعا کی کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے۔ اور انسان کو اللہ سے دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ توکل ہے تمام ان لوگوں کا جو مومن ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ مکمل توکل رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہہ لیجئے قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ احد الحسنيين، کہ وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اب وہ کیا ہے، وہ در حقیقت کیا چاہتے تھے کہ وہ دو بھلائیوں میں سے کیا ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ اگر کامیاب ہو گئے مسلمان تو وہ بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اگر وہ شہید ہو گئے تو وہ بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی چیز مسلمانوں کو مل جائے گی وہ ان کے لیے بھلائی ہی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے اس بات کو کہ تم ہمارے بارے میں جس بات کے بارے میں انتظار کر رہے ہو وہ دونوں ہی ہمارے لیے بھلائی ہیں۔ اگر ہمیں شہادت مل جائے تب بھی بھلائی، اور اگر ہمیں فتح مل جائے، ہم جیت جائیں، ہم فتح حاصل کر کے واپس لوٹ آئیں تو بھی ہمارے لیے بھلائی ہی ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی تمہیں سزا دے دے، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا دے دے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا پھر وہ تمہیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دے، یعنی کہ تمہیں یا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے کسی، یا پھر ہمارے ہاتھوں میں قید کر دے تمہیں۔ ان دونوں میں سے ہم انتظار میں ہیں کہ تمہاری نصیب میں کیا آتا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری طرف ہم بھی تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ فَتَرَبَّصُوا، تم بھی منتظر رہو، إِنَّ مَعَكُمْ، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کہ تمہاری بات سچ ہوتی ہے یا ہماری بات سچ ہوتی ہے۔ یعنی یاد رکھیے گا اس بات سے کہ بہت سارے لوگ اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ کر قید بن گئے، قیدی ہو گئے، اور جو قیدی ہو جاتے تھے تو وہ جو قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کے گھر والے ان کا معاوضہ دے کر ان کو رہا نہ کروا لیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انفقوا طوعا، ان کو حکم دیا جا رہا ہے اے نبی کو ان سے کہہ دیجئے کہ خرچ کرو، طوعا او کرحا، تم خوشی سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں یا ناخوشی سے خرچ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہی ہے کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، لن يتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جن کے دلوں میں نفاق ہے اللہ تعالیٰ ان کا مال کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں کتنا ہی خرچ کیوں نہ کر لیں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، تم خوشی سے بھی کرو، دل کھول کر بھی کرو، یا دلوں کو پریشان کر کے بھی کرو، کیونکہ فاسق قوم کا خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔
رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر. اس آیت کے اندر ایک اور بہت اہم بات ہے. اگلی آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا ناخوشی سے کیا گیا کوئی بھی عمل، چاہے وہ مال ہو، صدقہ ہو، جتنا بھی زیادہ کیوں نہ کیا گیا ہو اور دکھاوے کا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی آیت کو مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ کسالى. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جن کے دلوں میں نفاق ہے، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں ہے. وما منعهم ان تقبل، کہ ہم قبول نہیں کرتے ان کا مال، کس وجہ سے، اس کا سبب کیا ہے؟ منہم نفقاتهم، وہ کیا سبب ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں. کفروا باللہ و برسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دونوں کے منکر ہیں. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، وہ نماز کی طرف نہیں آتے مگر اس حالت میں کہ وہ سستی میں پڑے ہوتے ہیں. بڑی سستی کر کر کے وہ نماز کی طرف آتے ہیں اور ان کا دل نہیں ہوتا کہ وہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی یاد کریں. یہ ایک اور نشانی بیان کی جا رہی ہے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں الا ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے مگر اس حالت میں کہ اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. یعنی کہ ان کے دل سمجھتے ہیں کہ ان کے دل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خرچ کر دیں گے تو وہ مال کی حالت، مال ان کا کم ہو جائے گا. وہ پریشان ہوتے ہیں، نہ وہ نماز کی طرف ان کے دل راغب ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف ان کے دل راغب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ پس ان کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں ان لوگوں کے مال جن کو ہم نے مالوں میں زیادہ کیا، وہ نمازیں بھی سستی سے پڑھتے ہیں اور نہیں آتے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے، اور اس کے باوجود بھی ہم نے ان کو مال بھی زیادہ دیا، ان کو اولاد بھی زیادہ دی، تو تمہیں ان کا مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے، وہ اس لیے کیا کہ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے دے. دنیا کی زندگی میں سزا دینا کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ مال قبول بھی نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کو کم کر رہا ہے. ہم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے دل سے خرچ کرتے ہیں، تو ہمارا خرچ کیا ہوا مال کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. لیکن وہ لوگ جو کسالی کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ناپسندیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب کیسے دے رہا ہے کہ ان کا مال قبول نہیں ہو رہا، وہ زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تمہارے دلوں کو تعجب نہ ہو کہ اللہ نے ان کو مال میں بھی زیادہ کیا، اولاد میں بھی زیادہ کیا. یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں ہی عذاب دے دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں بھی نکل جائیں. کفر میں ہی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو موت بھی عطا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں. در حقیقت کیا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ قسمیں کھا کھا کر تمہارے درمیان میں آتی ہیں، اور قسمیں کھا کھا کر تمہارے درمیان میں آ کر یہ باور کرانے کی کوششیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں منافقت ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں. وہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے اور ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک سے لوگ ہیں. یعنی اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ یقین دلانا چاہتے ہیں
کہ ہم بھی تم سے ہی ہیں. وہ اس ڈر اور خوف میں ہیں کہ کہیں تم سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یفرحون، ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، ڈرپوک ہیں. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمحون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ، اگر یہ کوئی بچنے کی جگہ، لو یجدون، اگر وہ پا لیتے کوئی جگہ، ملجأن، جہاں پر وہ بچ سکتے، او مغارات، یا کوئی ایسے غار پا لیتے، او مدخلا، تو یا پھر وہ ایسی جگہ پا لیتے، یا سر گھسانے کی جگہ پا لیتے، کوئی غار پا لیتے، یا وہ ایسی جگہ پا لیتے جس میں صرف اپنی سر ہی گھسا سکتے، تو وہ کیا کرتے کہ اپنا سر گھسانے کے لیے جگہ پا لیتے تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹی پاؤں دور بھاگتے. تو وہ کیا کرتے کہ وہ لولوا الیہم وہم یجمحون، کہ وہ الٹے پاؤں اپنی لگام کو توڑ کر بھاگ نکلتے. یہاں پر یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں چلے جاتے، اس لیے کہ تم سے ان کو جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت اور خلوص کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تم سے سخت نفرت کرتے ہیں. وہ صرف تمہارے ساتھ ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے کھڑے ہیں کہ تم سے ان کے مال محفوظ رہیں، تم سے ان کی جنگ نہ ہو. وہ ڈرپوک ہیں، نہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور نہ وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب رکھتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ صدقات کو خرچ کرتے ہوئے انصاف سے کام لیجیے گا. یہ ان کی ایک اور بہت بڑی کوتاہی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صدق کو نعوذ باللہ صدقات کی تقسیم میں غیر منصف قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں غیر منصف ہیں. جس طرح ابن ذی الخویسرہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے کہ اس نے کہا انصاف سے کام لیجیے اے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون ہے جو انصاف کرے گا. تو یہ وہ لوگ تھے جو صدقات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام تراشی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ انصاف سے اس کو تقسیم کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں، یعنی کہ ان کو اگر اس مال میں سے بغیر کسی کام کے مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے نہ ان کو ملایا جائے تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. منہا اذا ہم یسخطون، بگڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، تو ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا کرتا. لیکن ان کی در حقیقت ان کے دلوں میں ایسا نفاق تھا کہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ وہ بغیر کسی